تفسیر پڑھنے سننے سے حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جو زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ہو تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر تم اللہ و آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اللہ کے دین میں ان پر کوئی بھی ترس نہ آ جائے، چاہے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک قاعدہ، ایک قانون، ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے معاشرے سے یہ زنا والی جو گندگی ہے یہ ختم ہو جائے، تو فرمایا اگر شادی شدہ مرد زنا کرے یا غیر شادی شدہ مرد زنا کرے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی حدیں بیان کی ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے زنا کی حد بیان فرمائی اور حکام سے خطاب فرمایا کہ جس مرد یا عورت سے زنا سرزد ہو تو اس کی حد یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ یاد رکھیں کہ حد یہ ایک قسم کی سزا ہے اور جس کی مقدار شریعت مطالعہ اور خود اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی ہے، اب اس کے اندر کمی و پیشی نہیں کی جا سکتی۔ فرمایا ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ آیت کریمہ میں جو زنا کی حد بیان کی گئی ہے یہ غیر محسن کے لیے ہے، کیونکہ آزاد محسن کو حکم یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے، یعنی اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرے گی تو اس کو رجم کیا جائے گا، اور غیر شادی شدہ مرد و عورت اگر زنا کریں گے تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور کے اندر کئی ایک حضرات کو جو ہے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض کو کوڑے لگانے کا حکم بھی دیا ہے اور بعض کو رجم کرنے کا بھی جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ محسن وہ آزاد مسلمان ہے جو مکلف ہو، نکاح صحیح کے ساتھ خواہ ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی سے صحبت کر چکا ہو، ایسے شخص کو جو ہے وہ فقہ کے اندر، قرآن کے اندر محسن یعنی شادی شدہ کہا جاتا ہے۔ اور ایسے شخص سے زنا ثابت ہو تو اس کو رجم کیا جائے گا اگر ان میں سے ایک بات بھی نہ ہو، مثلا مرد نے زنا کیا لیکن وہ غلام ہے، آزاد نہیں ہے، یا مسلمان نہیں ہے، یا عاقل و بالغ نہ ہو، یا اس نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کی ہو، یا جس کے ساتھ صحبت کی ہو اس کے ساتھ نکاح فاسد ہوا ہو، تو یہ تمام کی تمام صورتیں جو ہیں غیر محسن کی ہیں۔ اب زنا کی صورت میں اس کو کوڑے جو ہیں وہ لگائے جائیں گے، جبکہ رجم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ سے 3 باتیں جو ہیں وہ معلوم ہوئی ہیں۔ پہلی یہ کہ زنا کا ثبوت یا تو 4 مردوں کی گواہی سے ہوتا ہے یا زنا کرنے والے کے 4 مرتبہ اقرار کر لینے سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایک بندہ کہے گا کہ میں نے فلاں بندے کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو عند الشرع جو ہے اس کا یہ قول جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا۔ اگر کسی پر آپ نے زنا کی تہمت لگائی ہے تو شریعت کہتی ہے آپ 4 عاقل و بالغ مسلمان گواہ لے کر آئیں گے۔ اور فقہاء کرام نے اس کی صورت یہ بیان کی ہے کہ آپ نے ان کو اس حال میں دیکھا ہو جیسے دھاگا سوئی کے اندر ڈلا ہوتا ہے۔ فرمایا ایسی حالت کے اندر اگر 4 عاقل و بالغ مسلمان ان کو دیکھیں گے تو جو ہے شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا اور غیر شادی شدہ جو ہے اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور پھر بھی حکم یہاں تک اتنا حساس معاملہ ہے، فرمایا قاضی یا حکام ان سے بار بار سوال کرے گا اور دریافت کرے گا کہ زنا کیا ہے، کہاں کیا، کب کیا، کس وقت کیا۔ فرمایا اگر ان سب صورتوں کو بیان کر دیا تو زنا ثابت ہو جائے گا، وگرنہ نہیں۔ اور گواہوں کو صراحتاً اپنا معائنہ جو ہے وہ بیان کرنا ہوگا۔ وہی جو فقہ والی صورت میں نے بیان کی ہے کہ جیسے دھاگا سوئی میں ڈلا ہوتا ہے، ہم نے اس حالت کے اندر ان زانیوں کو دیکھا ہے تو فرمایا تو ہی زنا ثابت ہوگا، وگرنہ زنا ثابت جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اب جب کوڑے لگانے ہیں تو اس کی بھی شریعت مطالعہ نے ایک حد بیان کی ہے۔ فرمایا بندے کے طیبت کے سوا جو ہے یعنی ستر عورت جو ہے، جس بندے کو آپ نے کوڑے لگانے ہیں، اس کے تمام کپڑے اتار دیے جائیں اور متوسط درجے کے کوڑے اس کے چہرے، سر اور شرمگاہ کے علاوہ تمام کے تمام بدن پر مارے جائیں، اور کوڑے اس طرح لگائیں کہ علم یعنی درد گوشت تک نہ پہنچے۔ اور فرمایا عورت کو اگر آپ کوڑے جب لگائیں گے تو نہ اس کو کھڑا کیا جائے گا اور نہ عورت کے کپڑے وغیرہ جو ہیں وہ اتارے جائیں گے۔ اسی طرح تیسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی ہے، لواطت زنا کے اندر داخل جو ہے وہ نہیں ہے۔ لواطت کہتے ہیں جو ہے مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا، اس کو لواطت کہا جاتا ہے۔
تو فرمایا کہ یہ زنا میں داخل نہیں ہے، اس سے حد واجب نہیں ہوتی لیکن اس سے تعزیر ہوتی ہے۔ اب تعزیر کیا ہے، اس کے متعلق بھی صحابہ کرام کے چند قول ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ فرمایا ایسے بندے کو آگ کے اندر جلا دیا جائے، جو بندہ کسی مرد کے ساتھ لواطت کرے تو فرمایا اس کو آگ میں جلا دیا جائے، یا اس کو غرق کر دیا جائے، یا بلندی سے گرا دیا جائے اور اوپر سے پتھر برسائے جائیں۔ اور فرمایا فاعل و مفعول یعنی لواطت کرنے اور کروانے دونوں جو شخص ہیں، ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ دونوں کو آگ میں جلا دیا جائے، یا دونوں کو غرق کر دیا جائے، یا دونوں کو بلندی سے جو ہے وہ گرا دیا جائے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْخُذْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، فرمایا تمہیں سزا دینے کے اندر ترس جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے کہ سزا دیتے وقت تم ترس کھا جاؤ۔ فرمایا نہیں، اگر اپنے معاشرے سے یہ گندگی ختم کرنا چاہتے ہو تو فرمایا پھر سزا دینے کے اندر ترس جو ہے وہ نہ کھایا جائے۔ اسی طرح فرمایا اس معاملے میں جو ہے وہ کثیر حدیث پاک بھی ہیں، اور یہ معاملہ کس قدر حساس ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی حدود کو قریب و بعید تمام کے اندر قائم کرو۔ فرمایا اللہ کے حکم بجا لانے میں ملامت کرنے والے کی ملامت نہ کرو۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر اسی طرح ایک عورت کی جو ہے وہ سفارش کا حکم لایا گیا کہ یا رسول اللہ فلاں عورت نے زنا کیا ہے، ہم اس کی سفارش کرتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ رجم نہ کریں یا کوڑے نہ لگائیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد دیا اور فرمایا کہ اگر یہ والا کام میری بیٹی فاطمہ کرتی تو میں محمد اس پر بھی حد کو قائم کر دیتا۔ اور اسی طرح علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ حکام کے لیے یہ ضروری ہے وہ لوگ کہ جو قانون نافذ کرنے والے ہیں، ایسا نہ ہو کہ غریب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس نوبت سے، اس لعنت سے جو ہے وہ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔